کچھ لوگوں میں کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے، میموری صحیح نہیں ہوتی ہے. نفسیاتی بیماریاں اتنی زیادہ ہے، کچھ کے عادات عجیب سے ہو جاتے ہیں نفسیاتی طور پہ، وہ عجیب سے عادات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ لوگ جو ہے نا بار بار ہاتھ دھوتے ہیں، کچھ لوگ بار بار دروازہ کو چیک کرتے ہیں، کچھ لوگ رات اندھیرے میں سوتے ہوئے تو اس کو گھبراہٹ ہوتے ہیں یا ڈر ہوتے ہیں، کچھ اندھیرے میں مقصد جن کو ڈر ہوتے ہیں، کسی کو سفر کرنے میں ڈر ہوتے ہیں، کسی کو اپنے بزنس سے کھونے میں ڈر ہوتی ہے، کسی کو جو ہے نا کسی اپنے کو کھونے میں، کسی کو رشتوں کو کھونے میں، کسی کو رشتے نہ ملنے میں، کسی کو دوست نہ ملنے میں یا دوست کھونے میں ڈر ہوتی ہے، اور کسی کو کسی سے ملنے سے بھی ڈر ہوتی ہے، کسی کو کچھ بتانے سے بھی کبھی کبھی ڈر ہوتے ہیں. کچھ لوگ سٹیج پہ آ جاتے ہیں تو ایک دم گھبرا جاتے ہیں، چیزیں بھول جاتے ہیں. کچھ لوگ امتحان میں جاتے ہیں، چیزیں بھول جاتے ہیں. اور کچھ ایسا بھی لوگ ہیں جو اپنوں سے ہی ڈر لگتے ہیں ان کو، صحیح کہ یہ کچھ ایسا کریں گے، کچھ ایسے ہو جائیں گے، کچھ یہ ہو جائیں گے. اب بڑے عجیب غریب سے خیالات ان کے اندر آتا ہے. تو یہ بھی ایک نفسیاتی ڈر ہے، خوف ہے، بیجا خوف ہے، ایک نفسیاتی بیماریاں ہیں. بہت سارا اقسام ہے نفسیاتی بیماریوں کا، لیکن الحمدللہ اس کے علاج جو ہے سمدھا ہیلنگ انرجی سے اور ایچ ایم ایف سے ہو جاتے. پہلا دن الحمدللہ لوگوں کو فرق پڑتا ہے، اور پہلا دن کیور ہو جاتے ہیں. خواہ وہ بہت زیادہ ایڈوانس بیماری ان کی ہو چکی ہے، اس حد تک ہو چکی ہے کہ جسے ہم پاگل پن کہتے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، اتنے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیمیکل جو ہیں وہ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں کہ پھر انسان سامنے والے کو پریشان کرتا ہے. دیکھیں کیمیکلز میڈیکل تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے کوئی نہ کوئی کیمیکل جو ہے نا وہ ڈس بیلنس ہو گئے. ہاں جی، وہ ان بیلنس ہو گئے، اور جس وجہ سے آپ کے تو یہ ہوا ہے. اب دیکھیں بیہیویئر کو ہم اس میں نہیں ڈال سکتے ہیں کہ یہ آپ کے کوئی کیمیکل ڈس بیلنس ہو گئے اور آپ کو تو یہ ہے. اب ایک جنگل سے ایک انسان آ جاتا ہے یہاں پر، اس کے بیہیویئر کچھ اور ہوتے ہیں، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کیمیکل کی کمی ہے یا کیمیکل ڈس بیلنس ہوئے ہے. ایک شخص نے رشیا میں تربیت حاصل کی ہے، یہاں پر آ کر اس کی رویہ کچھ اور ہوتے ہے. ایک شخص یورپ میں کیے ہے، اس کا رویہ، ایک افریقن ہے. پھر مختلف مذاہب کے مختلف لوگوں کو ایک جائے کریں، مختلف قسم کے اس کے بیہیویئر، مختلف قسم کے چیزیں ہوتی ہیں. یہاں ہمارے ملک میں کتنا فرق ہے، آپ ملک کے مختلف حصوں میں جائیں، لوگوں کے بیہیویئر میں کتنا فرق ہے. اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیمیکلز ڈس بیلنس ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، اس لیے اس کو کیمیکل کو پوری کرنی چاہیے. تو میڈیکلی کچھ چیزیں بالکل درست نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں، کیونکہ وہ میڈیکل وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں جو اس کا ہم بیہیویئر کہتے ہیں کہ بیہیویئر صحیح نہیں ہے. اور بیہیویئر کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتے ہیں، وہ ایسے باتوں سے ٹھیک کیا جا سکتے ہیں، وہ کوئی ٹیکنیک سے ٹھیک کیا جا سکتے ہیں. اس کے لیے الگ سے ٹیکنیک سے، الگ سے دنیا، الگ سے ٹریننگ ہے. اس کے لیے کیمیکلز کو نہیں دیا جاتا ہے. اس کے لیے ٹیکنیکس بتاتا ہے کہ تم تربیت بتاتے ہیں، اور علم ان کو ایک طریقے سے لا سکتا ہے، کچھ میتھڈز ان کو ایک طریقے سے لا سکتا ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی کیمیکلز ساری کیا ہے، اس کو انجیکشن لگائے، ٹیبلٹ دیں، کچھ اور کریں. تو یہ بالکل کچھ واقعی کچھ ایسے جو میڈیکل ایکسپرٹس ہوتے ہیں کچھ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ کوئی ٹیبلٹ دے دیتے ہیں اور پورا دن سوتے ہی رہتا ہے پیشنٹ جو ہوتا ہے، اور پھر اور ہی وہ پریشان ہو جاتا ہے. ضروری یہ ہے کہ تربیت دیا جائے، کوئی ایسے ٹیکنیکس بتائیں جائیں کہ طرز زندگی ایسا ہی ہے. مثال کے طور پہ ہم ایچ ایم ایف میں اور پی ایم بی ایل میں سکھاتے ہیں کہ آپ اپنی شخصیت میں، اپنے گفتگو میں، اپنے رویے میں کیسے چینج لیں، کیسے تبدیلی لیں، اپنے ماحول میں کیسے تبدیلی لیں. آپ کی وجہ سے ماحول پازیٹیو چینج ہوتے جائیں گے. اب سب سے پہلا ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، اور وہ میتھڈس ہم بتاتے ہیں. تو الحمدللہ پہلے دن جب ہم بتاتے ہیں، پہلے دن وہ لیتے ہیں کلاس، اگلا دن آ کے ہمارے سامنے بیٹھے ہو تو میں خود پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں. سب سے ایک بھی نہیں چھوڑتا ہوں، سب سے پوچھتا ہوں آپ بتائیں اپنے ایکسپیرینسز کو. الحمدللہ سب کو ریزلٹ ہوتے ہیں، اور سب کے بیہیویئر میں بہتریات ہے کہ ہاں میں نے آج گھر پہ بہترین میں نے دن رات گزارے، بہترین سے میں نے لوگوں کے ساتھ، اور پرسکون تھا، اچھا تھا. ارادہ مثال کے طور پہ لوگوں کے اسٹرانگ کریں، اس کے اخلاق کو کوئی ٹیکنیک بتائیں، وہ اس طرح کنسنٹریشن پاور اس کے صحیح ہو جائیں.
ان کو یہ یقین آ جائے، اپنے پہ بھروسہ ہو جائے ان کو کہ مجھے غلط کرنے سے مجھے زندگی میں فیوچر میں مجھے عذاب ملے گی، بے سکونی ملیں گے، ویسا بھی گناہ ہے. ان کو یہ سکھا دے کہ آپ اچھی طریقے سے بھی، مثبت طریقے سے بھی آپ کما سکتے ہیں. آپ شہرت کے جو بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں، شہرت بہت چاہتے ہیں کہ وہ مقصد ایک اچھے اور مفید انسان کے طور پہ مشہور بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، بجائے ایک برا انسان کے اچھے انسان ہو سکتا ہے. ایچ ایم ایف میں ہم یہ چیزیں، پی ایم بی ایل میں یہ چیزیں سکھاتے ہیں اور حقیقت میں محسوس کرتے ہیں. ہر کوئی محسوس کرتا ہے یہ چیز. جی بالکل سچ ہے کہ ہر کوئی اسی وقت اسی لحظے محسوس کرتے ہیں. میں آپ کی اس بات سے سب بالکل اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک ایسی لڑکی کو جانتا ہوں جس کی ایج تقریباً 30 یا 31 ایئرس ہے، اور وہ نفسیاتی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ، اور پھر مختلف سائیکیٹرسٹ کو دکھایا گیا. فائنلی بھی جب سے 2 مہینے پہلے اس کو دکھایا گیا تو اس کو یہی کہا سائیکیٹرسٹ نے کہ یہ ان کے کیمیکل ڈسبیلنس ہے، اور آج سے 6 سال پہلے بھی یہی کہا گیا تھا اس کے لیے. اور وہ پیشنٹ ہے تقریباً 8-9 سال سے. تو میں اس بات سے اس سے اتفاق کر رہا ہوں کہ آج سے 6 سال پہلے بھی جب یہ کہا گیا کہ جب آپ کیمیکل ڈسبیلنس ہے تو اس کے کیمیکلس کو بیلنس کر دینا چاہیے تھا نا 6 سال کے اندر. صحیح. ایسی میڈیسنس دے دینی چاہیے تھی کہ اس کی جو کیمیکلس اگر ڈسبیلنس ہوئے تھے تو وہ بیلنس ہو جاتے ہیں. صحیح. تو اس کا مقصد تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں تھا. اور جو آپ کہہ رہے ہیں بات پھر وہی ہوتی ہے، اس کی بیہیویئر کی یہی بات ہوتی ہے کہ اس کے بیہیویئر پہ کیا ریئیکشن اس کے ارد گرد کے لوگوں کا بھی ہونا چاہیے نا. یہ بھی بات کاؤنٹ. کل میرے کلاس میں تھے لوگ، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ماحول سے بھی بہت سارا کچھ انسان سیکھ سکتا ہے، بہت سارا کچھ. اور ایک ماحول کبھی کبھی ایسے عادی ہو جاتا ہے انسان اس کے ساتھ، اس چیزوں کے ساتھ، اس کیمیکلز کے ساتھ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ جب وہ چیزیں نہیں ہوتے تو انسان کو عجیب سا لگتا ہے. کل میرے ایک اسٹوڈنٹ کلاس میں ایکسپیرینس شیئر کر رہا تھا، کہتے ہیں اب میرے گھر میں کوئی دوائی نہیں ہے. پہلے جو تھا اتنی دوائیاں ہوتی تھے ہر جگہ پہ، ہمارے میزے ارد گرد جو ہمارے جو سائڈ ٹیبلز ہے بیڈ کے یہ بھرے ہوتے تھے، میری الماریاں بھرے ہوتے تھے. الحمدللہ ابھی کوئی کسی قسم کی کوئی دوائی نہیں ہے جب سے سمدہ ہم نے لی ہے. اچھا. تو کہتے ہیں ایک بار میرا ایک بڑا اچھا دوست ہے، ڈاکٹر ہے، وہ آیا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر بھی دوائی نہیں، وہاں پر بھی نہیں، وہاں پر بھی نہیں. کیوں دوائی کیوں نہیں ہے یہاں پر، کیوں نہیں رکھے؟ کہتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ ابھی تک کئی مہینے ہو گئے ہم نے دوائی رکھے ہی نہیں ہے. تو کیسی انہیں کہتے دوائی کیوں نہیں رکھے؟ یہ تو اگر ایک دن نہ لے تو تم مر جاؤ گے، خدا نہ کرتا کچھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کئی مہینوں سے زندہ ہوں، یہ میری وائف زندہ ہے، میرے بچے زندہ ہیں، میرے والدین سب آپ دیکھیں کتنے. اس نے دیکھا، کہتے ہیں چیک اپ کے اس کے وہ جو پرابلمس تھے اس نے چیک کے، وہ جو دن نہیں تھا. انہوں نے کہا اب سب میرے کلینک پہ آ جائے. اچھا. وہ ڈر گیا کہ سب میرے کلینک پہ آ جائے. کلینک پہ آئے لوگ، ہم گئے تھے، اس نے چیک اپ کیا پورا کمپلیٹ، اس نے لکھ کے دی ہے کہ الحمدللہ کوئی پرابلم اب آپ کو نہیں ہے، یہ سچ ہے کہ آپ لوگ بالکل کیور ہو گئی ہیں. تو وہ انہوں نے پھر بھی کہتا تھا کہ پھر بھی کبھی کبھی تھوڑی دوائی اس لیے لیا کرو. اچھا. تو بعد میں کہتا ہے انہوں نے خود کال کیا تھا کہ نہیں لینا، آپ نے ضرورت نہیں ہے، جب ٹھیک ہو گئے تو کیوں لیں دوائی. صحیح. کیونکہ وہ واقعی دوائیاں آپ کو عادی رکھیں گے، کچھ اور مسائل بن سکتے ہیں. تو دیکھیں میں نے سب اسٹوڈنٹ کو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ بے شک میڈیکل طریقہ ضرور اپنائیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ جو طریقہ ہے اس کے ساتھ کوئی سمدہ ہیلنگ کے کوئی تضاد نہیں ہے، نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کا، نہ کسی طریقے کے مخالفت کرتے ہیں. اس سے کرونک ڈیزیز واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے، جو میڈیکل کیور نہیں ہوتے ایسے بیماریاں ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو آپ کے اپنے تجربات ہی ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ میڈیکل کو بھولنا نہیں، ہم بھول نہیں سکتا ہے، میڈیکل کے اپنی جگہ اپنی طریقہ الہ ہے، فائدیت ہے اپنی جگہ اس کے. تو وہ رولز کو ہم نے بالکل جو میڈیکل رولز ہے اس کو ہم نے برقرار رکھنا، اس کو اپنانا ہم نے، اور اس کا خیال رکھنا ہے. رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے
جو میڈیکل کا لا ہے اس کا خیال رکھنا ہم نے، تو ہم چل سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ وہ بھی کریں یہ بھی کریں، اس سے ساتھ کرتے رہیں تاکہ کوئی مسئلہ آپ کو اسی وجہ سے ہی کیور ہو جائیں گے. ڈاکٹر خود ہی لکھیں گے آپ کو، جب انہوں نے لکھ لیا آپ کو کہ بس ٹھیک ہے یا آپ کیور ہے بالکل ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ کو خود ہی کہے گا دوائی چھوڑ دو. صحیح. تو پھر تو ویسے تو نہیں کھلاتا رہے گا. جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم کیونکہ یہ بات ہم نے کی ہیلنگ کیا ہے اور آپ نے کافی ڈیٹیل میں بتایا، ایک ہمیں بریک لینا ہے، اس کے بعد ہم دیگر جو آپ کے موضوع ہیں، عنوان ہیں، ان پر ہم بات کریں گے. ناظرین، یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد.